جس نے دیکھیں انسان میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں. انسان ناقص عقل ہے، انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن نقائص اس میں بھی شامل ہے، نقص. انسان وراثت ترکہ رکھتا ہے لیکن وراثت فانی ہے. بولو سبحان اللہ. ہزاروں کنال زمین کا مالک جاتے ہوئے دونوں ہاتھ خالی چھوڑ کر سکندر بادشاہ کے گیا. آیا تھا دونوں ہاتھ بھرے ہوئے، دولت کا انبار تھا، بادشاہ تھی، تخت و تاج تھے، بادشاہ تھی، بڑی دولت تھی. جس کو نوازتا تھا وہ زندگی سکون سے گزار سکتا تھا. ہیرے جواہرات بانٹنے والا، تخت و تاج کا مالک جب جانے لگا دونوں ہاتھ خالی چھوڑ گیا. کچھ نقائص پروردگار نے انسان میں رکھے ہیں. ایسا انسان کہ ساری دنیا کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، آنکھوں سے نظر آ سکتی ہے. دور سے کھڑے ہو کر پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھنے والے، زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو دیکھنے والے. اللہ نے تیری آنکھ میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ تو دیکھ تو سکتا ہے لیکن چھونے کے لیے تجھے اتنی طاقت نہیں کہ خدا کی قدرت تک تو پہنچ سکے. خدا کی جو بنائی ہوئی پوشیدہ راہیں ہیں، وہ بند رستے، وہ بند گلیاں، وہ سمندر کی تہیں، وہ پہاڑوں کی چوٹیاں، وہ آسمان کی بلندیاں، وہ درختوں کے تنے، جڑوں تک پروردگار کی قدرت ایسی ہے کہ وہ ذرے ذرے پر اپنی نعمتوں کی بارش کیے رکھتا ہے. ایسا پروردگار ہے کہ انسان کو خلق کیا، نقائص تو رکھے ہیں لیکن ساری کائنات کو اشرف المخلوقات کے لیے پہلے ساری کائنات بنائی اپنے محبوب کے لیے. بولو سبحان اللہ. کہ ساری کائنات کو خلق کیا خالق کائنات نے اپنے محبوب کے لیے، اور ایسا محبوب بنایا جس محبوب کی شان یہ ہے نہ وہ ناقص عقل ہے، نہ وہ ناقص وراثت ہے، نہ وہ ناقص عبادہ ہے. جس کی عبادت کی شان یہ ہے کہ جب وہ مصلی پہ آتا ہے تو پروردگار کہتا ہے یا رب العالمین، تیری بارگاہ سے یہ آواز آتی ہے، اے امت رسول، اے ساری امتوں سنو، میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، تمہیں تو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، میرے مصطفیٰ پر 6 وقت کی نماز فرض ہے. اور فرض کر کے نمازیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اپنے نبی کو مقام محمود بھی عطا کر دیا. بولو سبحان اللہ. ایسا سونا نبی جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر، حرم کعبہ میں بیٹھ کر اتنی بصارت رکھتے ہیں کہ بیت المقدس کے ستونوں کی بھی گنتی کر کے حضور بتا سکتے ہیں. بولو سبحان اللہ. رستے سے چلنے والے کافروں کا بھی بتا سکتے ہیں. انسان کمزوریوں سے بھرا ہوا علم حاصل کرتا ہے تو علم
کی بساط یہ ہے جیسے جیسے علم داخل ہوتا ہے اندر وہ شیطان بننا شروع ہو جاتا ہے، غرور اور تکبر کی گتھیاں بھرنا شروع کر دیتا ہے، انا کے بت پوجنا شروع کر دیتا ہے، نقائص سے بھرا ہے، انسان میں بے پناہ نقائص ہے، لیکن پروردگار نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے بڑی ایسن شخصیت بڑے ایسن انداز سے انسان کو خلق کیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب اتنی کمزوریوں والا انسان مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، مکے والے بھی پریشان تھے، مدینے والے بھی، عرب تو بدو تھے، عورت کو پاؤں کی جوتی کہتے تھے، کالے رنگ کی عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، بڑے عیب تھے، بیوہ کو کہتے تھے منحوس ہے، اگر یہ منحوس نہ ہوتی تو اس کا خامد نہ مرتا، متعلقہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، کہتے تھے اسی میں عیب ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم ایسے سونے نبی کے قدم مکہ پر لگے، مکہ کا مقدر جاگ گیا، مکہ کا مقدر جاگ گیا، ایسے سونے نبی کہ جن کی جد کی شان یہ ہے کہ جن کی جد امجد اپنے اطراف میں جو کچھ بھی بنا ہے، زمین بنی ہے، زمان بنے ہیں، فلک بنا ہے، جو کچھ بھی بنا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ جب حضرت حضور کے دادا حضرت عبد المطلب آپ مکہ میں تھے تو آپ کو مکہ کے کافر جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور کے دادا سے کہتے تھے آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے۔